چلیں آج کمپیوٹنگ کی تاریخ میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسے دور میں جہاں بیچ آپریٹنگ سسٹمز کا راج تھا۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے دراصل آج کی جدید کمپیوٹنگ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کمپیوٹرز بہت ہی بڑے ہوا کرتے تھے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ وہ تو آج سے بالکل ہی مختلف تھا۔ ذرا سوچئے تو کہ اگر آپ کو اپنے کمپیوٹر پر صرف ایک کام چلانے کے لیے پورا ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑتا۔ آج تو یہ بات سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن ایک وقت تھا جب کمپیوٹنگ کی دنیا میں یہی حقیقت تھی، اور یہی سست رفتاری وہ چیلنج تھا جس نے آپریٹنگ سسٹمز کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو آئیے تصور کرتے ہیں 1960 کی دہائی کا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں پرسنل کمپیوٹرز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بڑی بڑی مشینیں کسی کے گھر میں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ صرف بہت بڑی تنظیموں اور اداروں کی پہنچ میں تھیں۔ اس دور کو مین فریم کمپیوٹرز کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ مشینیں اتنی بڑی اور طاقتور تھیں کہ ان کی وجہ سے ایک نئے تصور نے جنم لیا جسے کہتے ہیں بیچ پروسیسنگ، یعنی کمپیوٹر کو ایک ایک کر کے کام دینے کے بجائے کاموں کے پورے گروپ یا بیچ کو ایک ساتھ چلایا جائے۔ تو پھر یہ کمپیوٹرز استعمال کون کرتا تھا؟ ظاہر ہے عام لوگ تو نہیں، صرف ناسا اور اسرو جیسی بڑی خلائی ایجنسیاں، بڑی بڑی ریسرچ کمپنیاں اور وہ ادارے جنہیں بہت ہی پیچیدہ حساب کتاب کی ضرورت پڑتی تھی، صرف وہی ان تک رسائی رکھتے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ سائنس اور تحقیق کے لیے بنائے گئے خاص اوزار تھے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کمپیوٹر کو براہ راست استعمال نہیں کر سکتا تھا تو پھر کام ہوتا کیسے تھا؟ یہیں پر ایک بہت ہی اہم کردار سامنے آتا تھا، اور وہ تھا انسانی آپریٹر کا، جو صارف اور مشین کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا۔ اس وقت کسی صارف کا کام کروانے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنا پروگرام یا جسے جاب کہتے تھے اسے پنچ کارڈز پر لکھتا، پھر ان کارڈز کو لے کر کمپیوٹر سینٹر جاتا، وہاں انہیں آپریٹر کے حوالے کرتا اور بس گھر آ کر انتظار کرتا۔ کبھی کبھی یہ انتظار دنوں یا ہفتوں پر محیط ہوتا تھا۔ مشین تک براہ راست پہنچنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو جب کوئی صارف اپنا پنچ کارڈ آپریٹر کو دے کر چلا جاتا تھا، اس کے بعد پردے کے پیچھے کیا کہانی چلتی تھی؟ اس جاب کا اصل سفر تو یہاں سے شروع ہوتا تھا۔ بیچ آپریٹنگ سسٹم کا نام ہی اس کے کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے پڑا۔ یہ سسٹم ایک جیسے کاموں کو، جیسے کوئی حساب کتاب ہو یا ڈیٹا انٹری، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بیچ یا گروپ بناتا تھا اور پھر انہیں ایک ساتھ چلاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی بیکری میں ایک ساتھ بہت ساری روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ یہاں آپریٹر کا کردار ایک فیکٹری مینیجر جیسا تھا۔ وہ الگ الگ صارفین سے آئے ہوئے پنچ کارڈز کو ان کے کام کی قسم کے مطابق چھانٹتا تھا، پھر ان کے بیچز بناتا اور پھر ایک ترتیب سے انہیں کمپیوٹر کو فیڈ کرتا تھا۔ بظاہر تو یہ سسٹم بڑا منظم لگتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی چھپی ہوئی خامی تھی، ایک ایسا مسئلہ جس نے اس کی کارکردگی کو بہت بری طرح متاثر کیا، اور وہ تھا سی پی یو کا بیکار وقت۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوتا تھا جب کسی چلتے ہوئے کام کو ان پٹ یا آؤٹ پٹ کی ضرورت پڑتی۔ مثال کے طور پر کسی ٹیپ سے ڈیٹا پڑھنا ہو یا پرنٹر پر کچھ چھاپنا ہو۔ یہ ایسے کام تھے جن میں سی پی یو کو کسی دوسری ڈیوائس کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بیچ سسٹم کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی، جب بھی کوئی کام ان پٹ یا آؤٹ پٹ کا انتظار کرتا تو سی پی یو بالکل فارغ ہو جاتا، وہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا، اگلا کام شروع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بالکل برعکس آج کے ملٹی پروگرامڈ سسٹمز میں سی پی یو فوراً دوسرے کام پر چلا جاتا ہے، جس سے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور یہی سی پی یو کا بیکار رہنا اس دور کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ سوچیں، سسٹم کا سب سے مہنگا اور سب سے طاقتور حصہ صرف انتظار کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے پوری پروسیسنگ بہت سست ہو جاتی تھی۔ اس سستی کا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ صارفین کو اپنے کاموں کے نتائج کے لیے ناقابل یقین حد تک لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یہ انتظار ایک دن، ایک ہفتہ اور کچھ کیسز میں تو مہینوں تک چلا جاتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ بیچ سسٹمز کی یہی خامی وہ وجہ بنی جس نے آپریٹنگ سسٹمز کی دنیا میں انقلابی تبدیلیوں کو جنم دیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے نئے طریقے نکالے۔ انسانی آپریٹر کی جگہ مانیٹرز نامی پروگرامز نے لے لیں، جو خود ہی کاموں کو منظم کرتے تھے۔ لیکن اصل انقلاب آیا ملٹی پروگرامنگ کے تصور سے، جس نے سی پی یو کو یہ سکھایا کہ جب ایک کام انتظار کر رہا ہو
تو فارغ بیٹھنے کے بجائے دوسرے کام پر لگ جاؤ۔ تو یہاں سب سے اہم بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بیچ سسٹمز کی ناکامی دراصل کمپیوٹنگ کی ترقی کے لیے بہت ضروری تھی۔ اسی نے ہمیں سکھایا کہ سی پی یو جیسے قیمتی وسائل کا وقت کیسے بچانا ہے، اور اسی سوچ سے ملٹی ٹاسکنگ کی بنیاد پڑی جو آج ہر آپریٹنگ سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ سوال، بیچ پروسیسنگ کا دور بھلے ہی ختم ہو گیا ہو، لیکن اس کا بنیادی اصول یعنی کاموں کو پس پردہ چلانا آج بھی زندہ ہے۔ جب ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں بہت بڑے ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں تو ہم دراصل یہی اصول استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ ماضی کی یہ ٹیکنالوجی آج بھی ہماری ڈیجیٹل دنیا کو کسی نہ کسی شکل